پیسہ جو آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے، اور یہ انسان بھی کیا ضدی چیز ہے۔ یہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہو، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے دل میں بھی بہت سے چیزوں کو، بہت سے گول کو اچیو کرنے کا آگ بھڑک رہا ہوگا۔ تو ویڈیو میں بنے رہی ہے، ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے، جب کرنے کے لیے بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ خود سے نہیں کماتا تو وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اسے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں، اور یہ چیز اکثر اسٹوڈنٹ لائف میں لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں بھی ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا جسے کلاس 6-7 میں 5 روپے جبکہ 7-8 میں 10 روپے کبھی ملتے تھے تو کبھی نہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک کمی پیدا ہوتا ہے، اور وہ کمی ہمیشہ سے اس اسٹوڈنٹ کی بنیادی ضروریات ہوتا ہے، اور پھر جب گھر کی طرف سے اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ خود سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور یہی سے شروع ہوتا ہے میرا کہانی۔ سال 2014 میں کلاس 7 میں تھا، گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور جمعرات کا دن تھا، اور اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے گاؤں میں جمعرات کے دن ایک میلہ لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ میلے میں جانا تھا اور اس کے لیے پیسے درکار تھے جو کہ میرے پاس نہیں تھے۔ چھٹی کے دن ہمیں گھر سے پیسے نہیں ملتے تھے، گھر والے کہتے تھے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی، گھر میں کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن یہ بات بچے کہاں سمجھتے تھے۔ اب چونکہ میلے کا دن تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو صبح تک میں گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا تھا، لیکن گرمی کی وجہ سے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک گھر پہ گیا جو کہ اس میں تعمیراتی کام شروع تھا، اور اس دن اس گھر میں ایک آدمی بجلی کی تاروں کو بچھا رہا تھا۔ اس بندے کے پاس کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، اور اس دن اس کا شاگرد بھی نہیں آیا تھا۔ اس گھر کے مالک نے ہم دو دوستوں کو دیکھ کر کہا بھائی آپ لوگوں کا کوئی کام تو نہیں ہے، اس استاد کے ساتھ آپ دوپہر تک یہ بجلی کی تاریں بچھا دو، میں تم دونوں کو 100 روپے دوں گا۔ سال 2014 میں ہمارے لیے 100 روپے بہت زیادہ تھے، اور زیادہ یہ تھے کہ ہمیں کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ یہ میرے زندگی کا پہلا کام تھا جس میں گرمیوں کے صبح 7 بجے گھر سے نکلا تھا اور دوپہر کے 2 بجے ہو گئے۔ ایک ساتھ اتنا ٹائم میں نے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گزارا تھا۔ گھر والے مجھے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی میں کہاں غائب ہو گیا ہوں، لیکن میں ان کو کہیں پر بھی نہ ملا۔ بہرحال دوپہر کے 2 بج گئے، ہماری چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ جب ہم نے مالک سے اپنی دہاڑی مانگنے کے لیے کہا کہ ہمیں ہمارے پیسہ دو، اب ہماری چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ہماری ہم عمر ایک بچے کو آواز دے دی کہ میرے واسکٹ سے 100 کولے لا دو۔ اس بچے نے ویسا ہی کیا جس طرح اس کے باپ نے اسے کہا تھا۔ بچے نے 100 کا کلا باپ کو دے دیا، اور اس آدمی نے 30 روپے مجھے اور 30 روپے میرے دوست کو پکڑا دی۔ جب ہم نے 100 کا دہاڑی مانگا تو اس وقت اس آدمی نے کہا 100 کا کیا کرو گے، بچے ہو تم، اور اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن میرا دل ایسا ٹوٹ گیا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس حرام خور کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہ آیا، اور 30 روپے کو لے کر میں وہاں سے نکلا اور اپنے گھر آیا۔ گھر آتے ہی سب لوگ شدید غصے میں میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرے بڑے بھائی نے پوچھا کہاں تھی، میں نے صاف بتایا، اور اس دن میرے بھائی نے مجھے اتنا مارا کہ بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ بہرحال اس 30 روپے کے کمانے نے مجھ میں ایک اور کمانے والے بندے کو پیدا کیا، لیکن اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی زندگی میں جب بھی کام کروں گا خود کے لیے کروں گا، خود کا بزنس کروں گا، کبھی بھی حسن کسی کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے ریپیئرنگ والا ایک کاویہ لے لیا، اور گھر میں یہ جو لیمپ خراب ہوتے ہیں بیٹریاں، وہ چھوٹے والے جو لوگ موبائل کی بیٹریوں سے روشنی والے لیمپ بناتے تھے، میں گھر میں وہ بنانے لگ گیا، چھوٹی بیٹریاں بنانے لگا، چھوٹے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور اپنے گھر میں بنانے لگا، اور پھر اسے سیل کرنے لگا، اور اسی طرح میں نے اپنے گھر سے کلاس 7 میں اپنی کمائی کا آغاز کیا، اور وہاں سے میرا پاکٹ منی آنا شروع ہو گیا۔ اگر بڑے میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اس کو میرا درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنے چھوٹوں کو کسی چیز کا کمی محسوس مت ہونے دینا، اور اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ میرا یہ درخواست ہے کہ ذہن کو ہمیشہ آزاد رکھنا، ذہن کو کبھی بھی غلام مت بنانا، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے لیے کام کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ بننا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کا سوچ یہ ہوگا تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس قسم کی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کا بھائی حسن خان، والسلام۔